اتنے میں وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور سامان ٹرالی میں رکھا اور ٹرمینل کی بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ تھوڑا سا راستہ کھلے آسمان کے نیچے بھی تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر گزرے۔ اس دوران بارش کی بوندیں مہرو نے اپنی روح کی گہرائی تک محسوس کی۔ ایسا لگا جیسے بادل رو رو کر شور مچا رہے ہوں اور اسے جانے سے روک رہے ہوں۔ حتیٰ کہ جیسے بوندوں نے باقاعدہ زمین پر اتر کر اسے پکڑ کر روکنا چاہا ہو، پر اسے اب نہیں رکنا تھا۔ اس کا اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نئے راستے، نئے خواب، نئی منزلیں کسی اور سرزمین پر اس کی منتظر تھیں۔ اس سرزمین نے صحیح معنوں میں اسے رخصت کیا تھا، جیسے کسی اپنے کو کیا جاتا ہے، آنسو بہا کر۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر بین الاقوامی روانگی کی طرف بڑھے۔ شہریار نے وہاں عملے کو کچھ کاغذات دکھائے اور یوں وہ باقاعدہ طور پر عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کی سیکیورٹی سرچ ہوئی۔ چیک ان کاؤنٹر پر انہیں بورڈنگ پاس دے دیے گئے اور سامان بک کر لیا گیا۔ اب انہیں کچھ دیر لاؤنج میں انتظار کرنا تھا۔ وہ جن کرسیوں پر جا بیٹھے وہ عمارت کے شیشے کی دیوار کے ساتھ تھے۔ دوسری طرف رن وے تھا اور جیٹی کے ساتھ وہ جہاز کھڑا تھا جس میں انہیں سوار ہونا تھا۔ اس سب سے پرے دور درخت تھے اور ان کے اوپر گہرا سلیٹی تیز بارش برساتا آسمان۔ شہریار نے پوچھا، وہ لاکٹ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا جس میں سیاہ روشن پتھر تھا؟ مہرو بولی، وہ اس وقت میرے ہینڈ بیگ میں ہے۔ شہریار بولا، اسے پہن لو اور کبھی مت اتارنا جب تک کہ میں نہ کہوں۔ بارش اب بھی جاری تھی۔ ساتھ ہی اعلان ہوا کہ موسم کی شدت کی خرابی کے باعث ان کی پرواز 1 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوگی۔ بادلوں نے قدرت سے اور وقت مانگا تھا کہ مہرو کو رکنے کے لیے منا لیں، پر بادلوں کی کون سنتا ہے؟ ایک گھنٹے کے بعد بادل ہمت ہار گئے اور راستہ صاف کر دیا۔ بورڈنگ شروع ہو گئی اور یوں وہ دونوں جہاز میں سوار ہو گئے۔ سب پیچھے رہ گیا تھا۔ مہرو کا دل البتہ ملک کی حدود پار کرتے ہی پرسکون ہونے لگا تھا۔ شہریار اس کے برابر میں بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور پیار تھا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ مہرو مطمئن تھی۔ قدرت نے آخر ایک ہی جھٹکے میں اس کی ساری محرومیاں مٹا دی تھیں۔ اس نے شہریار کے کندھے پر سر رکھا اور حسین خوابوں کی وادی میں جا پہنچی۔ لیکن آنے والا کل اسے کیا دکھانے جا رہا تھا، وہ اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ وہ سوال جو وہ دونوں، خاص طور پر شہریار نے اپنے پیچھے چھوڑے تھے، ان کے جواب بہت ہی بھیانک اور جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے تھے۔
التباس، نظر کا دھوکہ عنقریب ختم ہونے جا رہا تھا۔